السلام علیکم ناظرین، جو اہل حق ہوتے ہیں نا، جو حق بات کہنے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی حق بات کہنے سے نہیں گھبراتے۔ وہ کبھی بھی اس بات سے نہیں گھبراتے، نہ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ میری اس بات سے میرے اپنے دوستوں پر، میرے اپنے حلقہ احباب پر، یا وہ لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو میرے مقلد ہیں، وہ مجھ سے خفا ہوں گے۔ وہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں تسلیم کرتا، وہ ہمیشہ ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ جب اس کو حق بات کرنا ہوتی ہے نا، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے، وہ بانگے دہل کر دیتا ہے۔ بالکل یہی بات جو ہے آج مفتی طارق مسعود صاحب نے کی۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا کہا اور بہت بڑی بات کہہ دی، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ابھی ان دنوں میں پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا ایک بہت جانی پہچانی شخصیت ہے، اور اس کے چاہنے والے، اس کے مقلد بہت زیادہ ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا ایک بہت ہی متنازع شخصیت ہیں اس وقت۔ بہت سے مسالک کے ہاں، بالخصوص مسلک اہل سنت والجماعت جو ہے، دیوبند جن کو کہتے ہیں، ان کے ہاں بھی، بریلوی مسلک کے ہاں بھی، اور باقی بھی مسالک کے ہاں کافی جو ہے متنازع شخصیت کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ تو حال ہی میں ان پہ ایک دفعے کا ایک کیس ہوا ان پہ، اور دفعہ لگنے کا مطالبہ کیا گیا، اور 295C میں گزشتہ ویڈیو میں بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ 295C کیا ہے۔ 295C وہ دفعہ ہے کہ جس میں کوئی بھی شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بالواسطہ یا بلا واسطہ اس میں ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس پہ 295C لگتا ہے۔ اس میں سزائے موت بھی ہوتی ہے، اس میں عمر قید بھی ہوتی ہے، اور اس میں جرمانہ بھی ہوتا ہے۔ تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ محمد علی مرزا پہ یہی دفعہ لگنے کے لیے بلکہ ایک اپیل کی گئی کہ اس پہ 295C لگایا جائے، اور ساتھ میں اس کو 3MPO کے تحت اریسٹ کیا گیا، اس کو حراست میں لے لیا گیا۔ 3MPO کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ 3MPO میں تب انسان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، تب اس کو حراست میں لیا جاتا ہے جب شہر کا امن خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس صورت میں حراست میں، یعنی ایک پولیس کی تحویل میں لیا جاتا ہے۔ تو اب بات کیا ہے؟ جناب مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ نکتہ اٹھایا ہے، انہوں نے کہا کہ جو 295C ہے، یہ میں ان کی بات ہی نقل کر رہا ہوں، ان کی ویڈیو سو میں ایڈ نہیں کر پاتا، لیکن ان کی بات نقل کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جو 295C ہے، یہ جتنے بھی ایسے علماء، جتنے بھی مولوی جو تھوڑا سا شدت کی طرف چلے جاتے ہیں اپنے موقف کو لے کے، یہ ان کے خلاف ننگی تلوار ہے، ٹھیک ہے۔ اور 295C ایک ایسا دفعہ ہے کہ جو جتنے بھی لوگ ہیں شدت والے، چاہے وہ مولوی ہیں، چاہے وہ عام لوگ ہیں، وہ ایسے بندے کے خلاف اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اپنی دشمنی نکال سکتے ہیں جو شخص ان کو پسند نہ ہو۔ مثال کے طور پر 295C کا اپیل کی گئی ہے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف کہ اس کے خلاف 295C لگایا جائے۔ اب جناب مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ 295C انجینئر محمد علی مرزا پہ نہیں لگ سکتا۔ ان کے جو اختلافات ہیں آپس میں، اس سے آپ سب لوگ واقف ہیں کہ ان کے کس شدت کے اختلاف ہیں، لیکن باوجود اس کے مفتی طارق مسعود صاحب اس کے حوالے سے جو ہے ان کے میدان میں آ گئے، اور انہوں نے کہا ان کے خلاف 295C نہیں لگ سکتا، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا نے جو کچھ کہا وہ ڈائریکٹ کوئی گستاخی نہیں ہے۔ یہ مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی قول نقل کیا ہے، بحث اس پہ ہونی چاہیے کہ کیا عیسائی ایسا سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، کیا عیسائیوں کے نظریات ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جو مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک قول نقل کیا ہے، اور اس قول نقل کرنے پہ آپ 295C نہیں لگا سکتے۔
انہوں نے کہا کہ 295C اس پہ قطعی طور پہ نہیں لگ سکتا کیونکہ اس نے ایک قول نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر لگنا ہے تو جو بندہ درخواست دے رہا ہے، جو بندہ اس حوالے سے لکھ رہا ہے اور اس پہ اس نے جو لکھا ہے کہ اس پہ 295C لگنا چاہیے، اور ساتھ نے اس نے یہی چیز نقل بھی کی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ عیسائی یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میں وہ جملہ دہرانا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس حوالے سے معاف فرمائے۔ تو اس نے کہا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ عیسائی یہ کہتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ اگر آپ یہ لکھ لو نا کہ مرزا یہ کہتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ بھی مانتے ہو کہ عیسائی یہ کہتے ہیں، تو جب آپ نے وہ چیز بھی تسلیم کر دی تو یہ چیز بھی تسلیم کرنا ہوگی کہ محمد علی مرزا نے قول نقل کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک اس نے عقیدہ ہے جو بھی تھا اس نے وہ نقل کیا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو ہمارے لیے سبق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی بات کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ انجینئر محمد علی مرزا ایک میں سمجھتا ہوں بہت ہی شدت پسند مولوی قسم کا بندہ ہے، کیونکہ جب بھی کوئی اس قسم کا واقعہ آتا ہے، یا اس قسم کا واقعہ تو خیر الگ بات ہے، محمد علی مرزا کا موقف ہمیشہ ہر چیز کے معاملے بہت ہی شدت پسندانہ ہوتا ہے۔ جیسے اس نے کہا تھا کہ یہ میرے لیول کا کوئی مفتی طارق مسعود فلاں میرے لیول کا نہیں ہے، میرے لیول کا ہے مفتی تقی عثمانی کو اٹھا کے میرے لیول پہ میرے سامنے بیٹھاؤ۔ یہ جو متکبرانہ جملے ہوتے ہیں یہ اللہ کو بہت ناپسند ہیں، اور پھر انہی جملوں کی بنا پہ انسان کو تھوڑی بہت پکڑ آتی ہے، تھوڑی بہت سزا ملتی ہے کہ بھائی سیدھے راستے پہ آ جاؤ، سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ کبھی کبھی تو لتر لگا کے بھی سیدھا راستہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اللہ سب کو سیدھے راستے پہ چلنے والا بنائے۔